پاکستان ایئر فورس اور چین کی پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کی باہمی جنگی مشقیں شاہین 9 گزشتہ سال دسمبر کو اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی یہ جنگی مشقیں نہ صرف دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان تعاون کو فروغ دے رہی ہیں، بلکہ یہ تعاون خطے کے سیاسی حالات اور پاکستان کی مغربی ٹیکنالوجی سے مشرق کی طرف منتقلی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے پہاڑی ایئر بیس پہ ہونے والی یہ 15 روزہ مشق محض دو دوست ملکوں کی فضائیہ کا باہمی اشتراک ہی نہیں بلکہ ان کی ہمہ جہت پہلو ہے، جیسے دو الگ ثقافتی ماحول اور آپریشنل روایات اور سب سے بڑھ کر زبان کے فرق کے ساتھ کام کرنے والی دو فضائی طاقتوں کا مل کر کام کرنا اور صلاحیتوں کو بڑھانا اہم ترین معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال اور ملٹری ایویشن شعبے میں پاکستان کی خود انحصاری یا مغرب سے مشرق کی جانب کا سفر ایک ذریعہ بھی ہے۔ شاہین مشقوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب حکومت پاکستان نے سال 2011 کو پاک چین دوستی کا سال قرار دیا تھا۔ پہلی شاہین مشق پاکستانی ایئر بیس پر کی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ چینی فضائیہ کے اہلکاروں اور پائلٹس کو غیر ملکی ایئر بیس پہ تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سال 2013 میں پاک فضائیہ کا عملہ شاہین 2 کے لیے چینی ایئر بیس پہ تعینات ہوا اور یہ بھی پہلی مرتبہ تھا کہ کسی غیر ملکی فضائیہ کے عملے کو چین ایئر بیس پہ تعینات کیا گیا ہو۔ پاکستان اور چین کے درمیان شاہین فضائی مشقوں کا مقصد فضائی جنگ میں مہارت کو بڑھانے کے علاوہ فضائی جنگ اور دفاع کے لیے وسائل کو ترتیب دینا اور پائلٹس اور زمینی تکنیکی عملے کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے تاکہ وہ موجودہ پیچیدہ جنگی حالات میں فضائی طاقت کے اظہار کے مختلف طریقہ کار اور حکمت عملی کو بھی سمجھ سکیں۔ پاکستان ایئر فورس فضائی جنگ کا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس نے نہ صرف اپنی فضائی حدود میں متعدد مارکوں میں جنگی تاریخ رقم کی ہے بلکہ خلیجی ملکوں میں بھی پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ پاکستان ایئر فورس عالمی فضائی مشقوں کا بھی حصہ ہے اور دنیا کی بہترین فضائی افواج کے ساتھ مشق کرنے کا تجربہ رکھتی ہے۔ پاک فضائیہ امریکہ، اٹلی، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن اور سعودی عربیہ کی فضائی افواج کے ساتھ مشترکہ مشقیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی فضائیہ کے اعلیٰ ترین افسران پاک فضائیہ کے پائلٹس اور دیگر عملے کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ شاہین 3 مشق سال 2014 میں منعقد کی گئی، جس کی اختتامی تقریب میں پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کے میجر جنرل رائن ہون شن کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ تربیت کی حامل فضائی قوت ہے، جس کو طویل عرصے سے غیر ملکی فضائی افواج کے ساتھ مل کر جنگی مشقوں میں حصہ لینے کا وسیع تجربہ ہے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس جاہرانہ جنگی انداز اور بہادری سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تربیت بھی ایسے حاصل کرتے ہیں جیسے جنگ لڑ رہے ہوں۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شاہین مشق کا ابتدائی ہفتہ زیادہ تر جائزے اور منصوبہ بندی کا ہوتا ہے، جس میں فضائی مشق کے مقاصد اور اہداف کو طے کر کے ایک وار گیم ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس وار گیم میں فضا سے زمین پر اہداف کرنے کی تلاش، اہداف کو لاک کرنا، فضا سے فضا میں مار کرنے کے علاوہ طیاروں کے درمیان ڈاگ فائٹ اور فضائی حملے کی صورت میں زمینی ایئر ڈیفنس کو الرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی کرنے کی مشق شامل ہوتی ہے۔ ان تمام مشقوں میں تیاری اور رد عمل کا دورانیہ منٹوں اور سیکنڈوں کا ہوتا ہے، جو کہ ان مشقوں کو نہایت پیشہ ورانہ اور معیاری بنا دیتا ہے۔ اس فضائی مشق کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پہ دوست فضائیہ سے ممکنہ مدد کا تعین بھی کیا جا سکے۔ ان فضائی مشقوں میں لڑائی سے زیادہ مل کر کام کرنے اور بر وقت فضائی آپشن سر انجام دینے کی صلاحیت کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فضائی جنگ زمین پر موجود حالات کے لحاظ سے اپنے منفرد انداز میں لڑی جاتی ہے اور زمین پر موجودہ حالات جنگی فیصلوں اور حکمت عملی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فضائی جنگ میں دشمنوں کو سمندر کے اوپر للکارنا ہو تو حکمت عملی، طیاروں کا انتخاب، اڑنے کی فارمیشن اور دیگر معاملات مثلاً صحرا، میدان اور پہاڑی خطے کی جنگی حکمت عملی سے مختلف ہوں گے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے اعلان کے بعد بھارت اور مغربی طاقتوں کی جانب سے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لداخ اور اقصائے چین کے متنازع علاقوں میں کشیدگی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ کشمیر میں کیے جانے والے بھارتی اقدامات کے حوالے سے پاکستان کے علاوہ چین میں بھی تشویش پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین کو اپنے پہاڑی علاقوں میں مشترکہ فضائی دفاع کے قیام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال 18 دسمبر کو جب چیف آف آرمی
آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ شاہین 9 مشق کا معائنہ کرنے پاک فضائیہ کے ایئر بیس کا دورہ کر رہے تھے تو عین اسی وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی میں ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے سرجیکل اسٹرائیک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ 10 دسمبر کو بھی شاہ محمود قریشی نے بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کرنے کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ فروری 2019 میں بھارت نے ایک آپریشن کیا تھا جس میں بھارتی طیارے نے پاکستانی فضائی حدود کو عبور کر کے واپس جاتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستانی علاقے میں گرائے تھے۔ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ دراصل اس نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے، حالانکہ وہاں چند درختوں کے علاوہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن پاک فضائیہ نے اگلے ہی روز سورج کی روشنی میں ایسا جواب دیا تھا کہ وہ بھارت کی شرمندگی اور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ دوسری جانب بھارت مسلسل چین کے ساتھ متنازع علاقوں میں چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہے۔ لداخ میں چین بھارت جھڑپ میں دو بدو لڑائی میں کئی بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ان دونوں سطح پر بھارت کو جنگی مار کے بعد عالمی سطح پر مجروح ساکھ کو بحال کرنے کے لیے بھارت پاکستان یا چین کے ساتھ کسی بھی ایسے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جس میں دونوں ملکوں کے مفادات مشترک ہوں۔ ان حالات میں پاک چین فضائیہ کا شمالی علاقوں میں بلند پہاڑوں پر فضائی مشق دنیا کے لیے پیغام ہے۔ جہاں دنیا کے 2 بلند پہاڑ K2 اور ہمالیہ ہیں، ان دونوں ملکوں کی فضائیہ ان پہاڑوں سے بھی بلند حوصلے کے ساتھ جنگی تیاری کر رہی ہے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں دونوں فضائیہ مل کر منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں۔ اس وقت خطے کے سیاسی حالات کیا ہیں؟ اس کا اظہار شاہین 9 کے اختتامی تقریب کے خطاب میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے کھل کر کیا اور کہا کہ موجودہ سیکیورٹی حالات میں بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں کے باعث بین الاقوامی اور علاقائی حالات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک اور ان کی مسلح افواج کا باہمی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مشق کے دوران دونوں فضائی افواج نے عسکری میدان میں متعدد کامیابیاں اور مشترکہ مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اگر جنگی طیاروں کی بات کی جائے تو پاک فضائیہ کے پاس 1 سے زائد قسم کے طیارے موجود ہیں، جن میں امریکی ساخت F-16، چینی اور پاکستانی ساخت JF-17 تھنڈرز اور معراج کے علاوہ دیگر طیارے بھی موجود ہیں۔ 1990 کی دہائی میں پریسلر ترمیم اور دفاعی پابندیوں کے بعد پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں خود انحصاری پیدا کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے۔ پاک فضائیہ نے مغربی جنگی آلات سے جان چھڑاتے ہوئے چین کے ساتھ تعاون سے JF-17 طیارہ بنایا اور اس کو اپنی فضائیہ میں کامیابی سے شامل کر لیا۔ حالیہ جنگی مشق شاہین 9 میں بھی پاکستانی فضائیہ کی جانب سے چین میں تیار کردہ ملٹری ایوی ایشن آلات کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایف چیئر مارشل مجاہد انور خان نے شاہین 9 کا معائنہ کیا اور اس دوران انہوں نے مشق میں شامل چینی لڑاکا طیارے کا تجزیہ بھی کیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایئر چیف نے جس چینی طیارے میں پرواز کی اس کی کوئی فوٹیج منظر عام پر نہیں آئی اور یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں کہ جو J-10 شاہین 9 کا حصہ تھے ان پر چین کا جھنڈا نہیں تھا، تو کیا مستقبل میں ایک اور سرپرائز دشمن کے لیے تیار کھڑا ہے؟ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں چینی ملٹری ایوی ایشن ٹیکنالوجی دور جدید کے عسکری ضروریات کا ایک اہم جز ہے اور عصر حاضر کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ چینی پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے ایئر چیف نے کہا، چینی پائلٹس عسکری ہوا بازی کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا یہ بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاک فضائیہ نے چین کے تعاون سے فضائی دفاعی شعبے میں مغربی انحصار کو کم سے کم کرتے ہوئے جنگی طیاروں کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی چینی ملٹری ایوی ایشن کا استعمال بڑھا دیا ہے، جس میں ریڈار، میزائل، گراؤنڈ کنٹرول، ایئر ڈیفنس، ارلی وارننگ سسٹم اور دیگر شعبہ جات شامل ہیں۔ پاکستان فضائیہ کے دفاع اور جنگی آلات میں اسی خود انحصاری کو قائم کرنے کے لیے کامرا کے مقام پہ قائم ایروناٹیکل کمپلیکس کو ایوی ایشن سٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں ایوی ایشن صنعت کے حوالے سے نئے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایوی ایشن سٹی کے قیام کا مقصد پاکستان کو عسکری اور شہری ہوا بازی کے شعبے میں جدید اور مقامی سطح پر تیار کردہ کم قیمت آلات کی فراہمی ہے۔ اس ایوی ایشن سٹی میں پہلے ہی 58% JF-17 تھنڈر کی تیاری کی جا رہی ہے۔
اس کے علاوہ ایویشن سٹی میں آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کے لیے پرزہ جات کی تیاری بھی کی جائے گی۔ پاک فضائیہ نے اس سے قبل جولائی 2017 میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پروجیکٹ عزم میں 5th جنریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں بغیر پائلٹ کے ایسا لڑاکا طیارہ تیار کیے جائیں گے جو طویل فاصلے تک دشمن کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پاکستان اور چین کے درمیان فضائی جنگی مشقوں کا اشتراک ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ فضائی دفاع میں خود انحصاری کی جانب بڑھتا ہوا قدم بھی ہے۔ دونوں ملک جو بھی فضائی جنگی آلات تیار کر رہے ہیں، شاہین مشقیں ان آلات کی آپریشنل کارکردگی کا جائزہ لینے کا اہم موقع بھی فراہم کر رہی ہیں۔ ایک بار پھر فروری کا مہینہ آ رہا ہے۔ امید ہے کہ دشمن دوبارہ جارحیت کا ارادہ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کی سرزمین غیور مسلح افواج کے ساتھ ساتھ مضبوط فضائی شاہینوں کی نگرانی میں ہے۔